اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اس سے پہلے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، صدقات اور خیرات کے معاملات پڑھ رہے تھے، اس کے فضائل اور اس کے احکامات پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متصل سود کے معاملات کو بیان کیا ہے، یعنی یہ بات ہمیں واضح کی ہے کہ بظاہر صدقہ دینا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، اور سود جو ہے وہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے، الا، مگر، کما یقوم، جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جس کو خبتی بنا دیا ہو، بد حواس بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، اسے چھو کر۔ جو شخص سود کھاتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے شیطان نے اس کو پکڑ کے خبتی بنا دیا ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی فہم و فراست والا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ جو خبتی انسان ہوتا ہے وہ اپنے حواس سے باہر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو پازیٹیو پہلو میں دیکھ نہیں سکتا۔ سود کھانے والا شخص جتنا مرضی اس کے پاس مال جمع ہو جائے، بظاہر وہ جتنا مرضی مال جمع کر لے، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہے، نہ اس کو چین کی نیند آئے گی، اور اس سے بڑھ کر کہ اولاد اس کو ساری زندگی ذلیل کرے گی۔ ذالک، یہ معاملہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، قالو، کہا، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، جیسے آپ مال دیتے ہیں اور منافع لے کے بیچ دیتے ہیں، اسی طرح سود ہے، پیسے دے کے اس پہ منافع لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سمپل سی لاجک ہے، جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، آج اگر 1,00,000 روپے دے کے آپ اس کا اگر مال خرید کے دے دیں گے تو اس پہ اگر پیسے جائز ہیں، تو اسی 1,00,000 روپیہ دے کے تو اس پہ پیسے کیوں نہیں جائز؟ کیا وجہ؟ اصل وجہ یہ ہے کہ مال کے اوپر جو منافع ہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، وہ ہر وقت منافع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر توکل جڑا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تجارت میں توکل جڑا ہوا ہے، آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا عقیدہ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ یہ کہ اس میں ہمیں منافع ہوگا اگر اللہ کی طرف سے منظور ہوگا تو۔ لیکن جب آپ سود دے رہے ہیں تو اس وقت آپ اس نقصان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے، نقصان ہے ہی نہیں اس میں۔ بظاہر آپ پیسے اپنے زیادہ جمع کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں وہ پیسے کبھی سکون نہیں دے سکتے۔ پیسے آپ سے کوئی شخص کب لیتا ہے؟ جب مجبور ہوتا ہے۔ مال آپ سے کب خریدتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے اور خوشحال ہوتا ہے۔ دراصل سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت آپ کر رہے ہیں ضرورت کے مطابق، اور سود آپ دے رہے ہیں مجبوری کے تحت۔ ایک مجبور شخص کو پیسے چاہیے، آپ اس کو سود دے کے، جو خود پہلے پیسے جس کے پاس نہیں ہیں وہ سود کہاں سے دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ سود کہاں سے دے گا؟ وہ پیسے ہی دے دے تو بڑی بات ہے۔
تو یہ جو ظالمانہ نظام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ کے ساتھ محبت اور توکل کا تصور ختم ہے، سود میں کیا ہے؟ سیدھا سیدھا آپ پیسے گن کے پیسے واپس لیتے ہیں، اس میں نفع نقصان کا تو تصور ختم ہو گیا، نہ اس میں مروت ہے، نہ اس میں احساس ہے، نہ اس میں اجر ہے، تمام تر عقائد ختم ہو گئے۔ تو یہ نظام شیطانی نظام ہے۔ اس نظام کے تحت چلنے والا جو شخص ہے جس کے دل سے تمام قسم کے احساسات ختم ہو جائیں، کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ وہ ہر وقت صرف جمع تفریق میں رہتا ہے، اتنے گئے اتنے آ گئے، اور وہ اسی خبط میں ہی مبتلا رہتا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل کتنے جمع ہوں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے البیع تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام قرار دے دیا الربا سود کو۔ سود ہے کیا؟ جب آپ وقت کے بدلے پیسے لیتے ہیں، جب آپ وقت کے بدلے پیسے لیتے ہیں نا، تو وہ سود ہے۔ اماؤنٹ سے پیسے لیندے سر جی کہ وقت سے پیسے لیندے؟ وقت کے پیسے وقت دیکھیں نا، آپ نے میرے سے 1,00,000 روپیہ لیا، 1 سال بعد واپس کرنا ہے، 1,20,000 دینا ہے، تو وہ 20,000 کس چیز کا دینا ہے؟ وہ جو 1 سال آپ نے میرے پیسے لیٹ کیے ہیں۔ اور اگر طے ہوا تھا کہ آپ نے 1 سال بعد دے دینا ہے 1,20، آپ لیٹ ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ پھر سود پہ سود ہے۔ اب وہ مزید جو بڑھ رہا ہے وہ کس پہ بڑھ رہا ہے؟ ٹائم پہ۔ آپ لیٹ ہونے پہ جو فائن دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں یا کسی بھی جگہ پہ جو لیٹ فیس کا فائن ہے نا، وہ بھی سود ہے۔ آپ کا بجلی کا بل جو ہے، یہ جب آپ لیٹ جمع کراتے ہیں تو سود دیتے ہیں، ہے نا؟ یونٹ آپ کے 100 یونٹ تھا، اس کا بل آ گیا 4,000 روپے، تاریخ ہے 3، آپ 4 تاریخ کو پیسے جمع کرا رہے ہیں، کیا آپ نے بجلی زیادہ استعمال کر لی ہے؟ وہ جو 500 روپے ایکسٹرا جمع کرانا ہے وہ کس چیز کا کرانا ہے؟ وہ لیٹ ہونے کا، وہ ٹائم گزرنے کا۔ یہ جو ٹائم گزرنے کے چارجز ہیں نا، یہ سود ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ قسطوں کے کاروبار کو کئی قسم کی اس کی وضاحتیں دیتے ہیں، آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کوئی ایک چیز جس کی آپ ڈبل قیمت دے رہے ہیں، ڈبل قیمت رکھ رہے ہیں کہ نقد پہ اتنے پیسے ہیں، ادھار پہ اتنے پیسے ہیں، یہ سود ہے۔ وہ جو آپ ادھار پہ ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ پروڈکٹ تو وہی ہے، وہ ٹائم کے اگینسٹ لے رہے ہیں، تو ٹائم کے اگینسٹ جو بھی آپ چارج کریں گے وہ سود ہے۔ ہاں، ایک شخص نے اگر ایک کالونی بنائی ہے اور وہ پلاٹ دے ہی قسطوں پہ رہے، وہ کہتا ہے نقد ہے ہی نہیں، نقد بھی لینا ہے تو 50 لاکھ کا ہے اور ادھار لینا ہے پھر بھی 50 لاکھ کا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ قسطوں پہ دے دے، قسطیں کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک چیز اگر 50 لاکھ کی ہے تو آپ 5-5 لاکھ کی 10 قسطوں میں اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ آپ ایک فریج لے رہے ہیں 1,00,000 روپے کی، 10-10 ہزار روپے کی آپ 10 قسطیں کر رہے ہیں، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک فریج 1,00,000 روپے کی ہے اور قسطوں پہ آپ 1,10,000 کی دے رہے ہیں، تو وہ جو 10,000 لے رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ وہ ٹائم کے اگینسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے کہ سود طے نہیں ہوتا، طے ہونے کے باوجود حرام ہے۔ وہ طے کرنا یہ نہیں ہے کہ جی آپ کا لین دین ریٹرن ہو گیا ہے، آپ کا معاملہ طے ہو گئے ہیں، سودا طے ہو گیا ہے، یہ سودا طے ہونا شرط نہیں ہے، طے ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتا۔ جو حرام ہے، جس کی بنیاد حرام ہے، وہ آپ کے طے کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ جو حلال اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، آپ جتنا مرضی اس پہ ایگری ہو جائیں، آپ کے ایگری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فمن جاءہ، پس جس کے پاس آ جائے، موعظۃ، نصیحت، مراد اللہ کا پیغام، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، اس نے چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، پس اس کا ہے جو پہلے گزر چکا، جتنا وہ پہلے کر چکا ہے اس پہ معافی ہے، اب اس نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے دہرایا، دوبارہ کام کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات،
اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور صدقے کو ایک ساتھ بیان کر کے ہمیں یہ سمجھی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو اس کو صدقہ دو، اس کو سود نہ دو۔ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ آپ سے مال لے لے؟ پھر کیا کرو گے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ میری ملکیت ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کے مال کو آپ کی ملکیت نہیں کہا۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ کہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ہے، میں دوں گا، یہ 2 سال رکھے گا، اس کے بعد مجھے واپس کرے گا، پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، میرے پلے کیا بچے گا؟ آپ کے پلے جنت کا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ جذبہ تب آئے گا جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے یہ کام جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے۔ آپ جتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے پیسے واپس لے لیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ ایک ضرورت مند کو مصیبت کے وقت آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں اور اس پر سختی نہ کریں، وہ اگر وقت پہ واپس کرنے میں لیٹ ہو جائے تو اس کو بھی آپ سہولت دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اگر وہ نہ دے پائے تو اس کو معاف ہی کر دیں، یہ تو پھر انتہا ہے صدقے کی۔ یہی بات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ سود بڑھاتا ہے، سود بڑھاتا نہیں ہے۔ بظاہر گنتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے، حقیقت میں وہ آپ کی زندگی میں سے مال جا رہا ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بدلہ دے رہا ہے، اور آخرت میں جو بدلہ ہے وہ تو کنفرم ہے، ڈبل فائدہ دے رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب، بالکل پسند نہیں فرماتا، کل کفار اثیم، ہر منکر اور گناہ گار کو۔ اب ان آیات میں کس انکار کی اور کس گناہ کی بات ہوئی ہے؟ اللہ کا حکم آنے کے باوجود جو سودی کاروبار کرے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور یہی گناہ ہے۔ اللہ نے اسے گناہ گار کہا ہے قرآن میں۔ اللہ ایسے منکر اور گناہ گار کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف ہم وہ گناہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو چاہت کے دائرے سے تو ہم خود نکل رہے ہیں، تو پھر ہدایت کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ ہم چاہت کے دائرے میں رہیں گے تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ اللہ کی پسندیدگی کے دائرے میں رہیں گے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے اس ہجوم میں داخل ہوں گے تو ہدایت ملے گی۔ یقین مانیں دل سے ہم ہدایت یافتہ ہونا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کہیں ہدایت ہی نہ مل جائے۔ کیوں؟ ہدایت مل گئی تو سارے مزے تو ختم ہو جائیں گے، ہدایت مل گئی تو ہم یہ جو باہر بدماشیاں کرتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، ہدایت مل گئی تو ہم جو لوگوں پہ روب جما کے اپنا انا کو تسکین پہنچاتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر تو عاجزی آ جائے گی، عاجزی آ گئی تو ہم تو لوگوں کے نیچے لگ جائیں گے۔ ہم ہدایت یافتہ ہونا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔